پیچھے کون کون لوگ ملوث ہیں، ان کے نام لیں، کیا پاکستانی ایجنسیز ملوث ہیں، کون یہ سب کر رہے ہیں؟ جی، آپ کے سوال کے جواب میں کچھ گزارشات اور یقیناً وہ چیزیں آئیں گی، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ایک طرف جب بلیک آؤٹ ہے پورے ضلع کرم پارا چنار میں، کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہے پچھلے ایک ہفتے سے اس کو چھپانے کے لیے یا دبانے کے لیے کوئی میڈیا خبر، کوئی وہاں پہ کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ پکچر دکھا سکے۔ ہمارا پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جو لاکھوں کی آبادی ہے ضلع کرم پارا چنار بشمول شیعہ اور سنی ٹرائبس، ہم ان کی آواز یہاں پہ بننے آئے ہیں تاکہ آگاہ ہو سکے عام عوام، ذمہ داران اور ریاست کے حکمران یقیناً ان کی نوٹس میں ہے، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ بحیثیت انسان جب کہیں پہ ظلم ہو تو اس کی ہم آواز بن سکتے، ہم وہی فریضہ سر انجام دینے آئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت کہ پچھلے ایک ہفتے سے جنگ و جدل کا ماحول ہے، اور وہاں پہ غزہ جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں پوری دنیا اور بالخصوص عالم اسلام جو اس وقت غزہ کے غم میں غمزدہ ہے، اور ہر ایک طبقے کو، ہر ایک باشعور انسان کو جو غزہ پہ بات کرنی چاہیے، اور ہمارا بھی بحیثیت مظلوم کیونکہ ہم نے درد سہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم خود مظالم کا شکار ہے، لیکن ہماری بھی خواہش ہے، اور انشاءاللہ جب بھی اگر کوئی حکم ہوا، جب بھی اگر کوئی فتویٰ آیا تو انشاءاللہ یہی پارا چنار ہوگا کہ یہاں کے فرزندان، یہاں کے مسلمان ہر اول دستک کی حیثیت سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اور ایک شاید بہانہ یہ بھی ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جہاں پہ وہ آواز بن رہے ہیں اور ریاست اس آواز کو بھی دبانے کے لیے وہاں کی عوام کو انگیج رکھ رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہاں پہ اگر تو دہشت گرد اور عوام کا مسئلہ ہوتا تو میرے خیال میں ایک سیٹل ایریا میں پھر حکومت یا وہاں کی جو اداروں کے ذمہ داران ہیں، وہاں کے پاک آرمی ہے یا وہاں کے سیکورٹی فورسز ہے، تو ان کا وجود کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عوام اور دہشت گردوں کا فقط مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریاست کا بھی مسئلہ ہے، ریاست کا اس لیے مسئلہ ہے کہ وہاں ریاست کی رٹ ہے، وہاں پہ آرمی کی پوری بریگیڈ ہے، وہاں پہ یونٹس ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں۔ اب عوام کو دہشت گردوں کی رحم و کرم پھر کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یعنی اگر وہاں پہ آپ کا وجود ہے تو اس کا آپ اظہار کریں، وہاں پہ اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے تو قانون حرکت میں آئے، نہ کہ عوام کو عوام سے لڑوایا جائے۔ وہاں پر اگر آپ کی موجودگی میں کنوائی پر فائرنگ ہوتی ہے، گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی ہے، تو اگر آپ موجود ہیں تو آپ ریٹیلیٹ کریں، آپ دہشت گردوں کو کوئی گولی تو مارے، یا آپ کے جسم پر بھی کوئی خراش تو ہو کہ آپ نے کچھ کیا ہے ان کے خلاف، بلکہ نہیں، گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی ہے، ان کی موجودگی، ان کی گاڑی اور یہ لوگ صحیح سالم بچتے ہیں جبکہ عوام مرتی ہے، اور آج تک ان دہشت گردوں کا پتہ لگانے یا کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ لہٰذا یہ سوالات ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو پکچر ہے پارا چنار کی کہ جہاں پہ پچھلے ایک ہفتے میں درجنوں لوگ قتل ہوئے ہیں، درجنوں لوگ وہاں پر قتل ہوئے ہیں، اور یہ تسلسل ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اچھا، اس کے محرکات کیا ہیں؟ محرکات یہی ہے کہ اگر تو وہاں پہ ریاست کی کوئی رٹ نہ ہوتی تو ہم ریاست سے سوال نہ کرتے، اگر وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی کردار نہ بنتا تو ہم ان سے سوال نہ کرتے، لیکن وہ کس لیے وہاں پہ بیٹھے، ان کی موجودگی کا عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور بنیادی مسئلہ جو آپ کے سوال کے جواب میں کہ وہ کیا عوامل ہے، اس عوامل کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ زمینی تنازعات ہیں جو کہ ایک بھائی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیعہ کی کچھ حقوق ہے، کچھ وہاں پہ مقامی اہل سنت کی کچھ حقوق ہیں جو کہ ڈیفائنڈ ہے اور جس پہ فیصلہ جات بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرانی ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن ریاست نے کرانی ہے، وہاں پر بیٹھے ذمہ داران نے کرانی ہے۔ وہ کیوں خاموش ہے اور کیوں اس کو طول دے کر ان مسائل کو حل نہیں کرتے اور یہ جواز فراہم کرتے وہاں پہ بیٹھے شرپسند عناصر کو، کہ جس میں ہم نام لیتے ہیں عید نظر، وہاں پہ سیف اللہ ہے، وہاں پہ شرپسند لال اکبر ہے، کہ جو آئے روز وہاں کی عوام کو بھڑکا کر چھوٹے چھوٹے تنازعات کو جواز بنا کر اور ایک مسلک کی لباس میں آ کر دوسرے مسلک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ کنٹرول کرنا ریاست کا کام ہے۔ اگر تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، کنوائیوں کو تحفظ نہیں دی جاتی، وہاں پہ روڈ کو محفوظ نہیں بنایا جاتا، تو یہی تسلسل باقی رہے گا۔